إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فیہا اس زمین میں فاکہۃن پھل ہیں، والنخل کھجوروں کے درخت ہیں، ذات الاکمام جو خوشوں والے ہیں، کھجوروں کے درخت جن پر کھجوروں کے خوشے لگتے ہیں اور تم ان میں سے کھاتے ہو، والحب اور دانے ہیں، ذوالعصف بھوسے والے۔ ذوالعصف ہر اس پھل کو کہتے ہیں کہ جس کا دانہ انسان کھائے اور اس کا جو پودا ہے وہ خشک ہونے کے بعد بھوسا بن جائے، جو جانوروں کے کام آتا ہے، جس طرح گندم ہے اور اس طرح جو ہیں اور بھی کئی چیزیں ہیں، مکھی ہے، اور یہ اس کے دانے جو ہے وہ انسان کھاتا ہے، اور جب اس کا پودا خشک ہو جاتا ہے وہ جانوروں کے کام آتا ہے، جس طرح توڑی وغیرہ بنائی جاتی ہے جس سے۔ والریحان اور خوشبودار پھول بھی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں دنیا کی رونق کے لیے اور تمہاری خدمت کے لیے انسانوں ہم نے پیدا کی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ پس اے انسانوں، جنوں اور انسانوں، رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ رَبِّكُمَا تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو تُكَذِّبَانِ تم دونوں جھٹلاؤ گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دونوں کو مخاطب کیا ہے، اور جن اور انسان دونوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان دونوں میں سے جو نافرمانی کرے گا اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ ہم نے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ جنوں اور انسانوں سے ہم جہنم بھر دیں گے، اور اسی طرح جنت میں بھی فرمانبردار انسان بھی جائیں گے اور جن بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں گنوا گنوا کر اللہ تعالیٰ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ یہ نا اصل اس شخص کی طرح ہے کہ جو کسی پر مسلسل احسان کرے لیکن وہ اس کے احسان کا منکر ہو، جیسے کہے کہ میں نے تیرا فلاں کام کیا، کیا تو انکار کرتا ہے؟ فلاں چیز تجھے دی، کیا تجھے یاد نہیں؟ تجھ پر میں نے فلاں احسان کیا، کیا تجھے ہمارا ذرا بھی خیال نہیں ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی یہ چیزیں گنوا گنوا کر کہا کہ یہ چیز میں نے دی، یہ چیز میں نے دی، تجھے پیدا کیا، تجھے بڑا کیا، تیرے لیے زمین بنائی، آسمان، ستارے، چاند، سورج، اور تیرے لیے خوراک کا انتظام کیا، کیا تجھے پھر بھی خیال نہیں؟ پھر بھی تو ہمارا نافرمان ہے، تو ہمارا شکر گزار کیوں نہیں بنتا؟ تو اس بات کو ہی نہیں مانتا کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے، اس بات پر یقین نہیں ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، وہاں پر نیکی کروں گا، فرما برداری کروں گا تو جنت ملے گی، ورنہ جہنم میں۔ تو اسی کا انکار کر دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا خلق الانسان اس نے پیدا کیا انسان کو، من صلصال بجنے والی مٹی کے ساتھ، کالفخار جو ٹھیکری ہے، صلصال کہتے ہیں اس مٹی کو جو خشک ہو کر بن جاتی ہے، وہ مضبوط ہو جاتی ہے، اور کالفخار اس مٹی کو اگر تھوڑا سا آگ پر پکایا جائے نا تو وہ ٹھیکری بن جاتی ہے۔ تو اس خشک مٹی بجنے والی، جس کو ہلکا سا اس پر ضرب لگائی جائے تو اس سے آواز آتی ہے، بجنے والی ٹھیکری مٹی کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بنایا۔ اور انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ جن کا سب سے پہلے مٹی کا پتلا بنایا گیا، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی، اور پھر آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان دونوں سے آگے نسل چلائی۔ وخلق الجان اور پیدا کیا ہم نے جنوں کو، من مارج شعلے سے، من نار آگ کے، کہ ہم نے جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ اور اس سے مراد بھی پہلا جن جو ابو الجن ہے، یا جن بطور جنس کے بھی ہے، جیسا کہ ترجمہ میں جنس کے اعتبار سے ہی ترجمہ اوپر لکھا ہوا ہے آگے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ پس تم کس کس نعمت کا اپنے رب کی تُكَذِّبَانِ تم انکار کرو گے، تم جھٹلاؤ گے، یعنی تمہاری یہ پیدائش بھی اور پھر تم سے مزید نسلوں کی تخلیق اور افزائش یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے کہ تم اس نعمت کا انکار کرتے ہو۔ تمہیں ماں کے پیٹ میں کون خوراک پہنچاتا رہا؟ تمہاری پیدائش کس نے کی؟ تمہیں اچھی شکل و صورت کس نے عطا کی؟ کیا تم نہیں مانتے کہ وہ رب ہے سب کچھ کرنے والا؟ رب المشرقین وہ رب ہے، صرف تمہارا نہیں، مشرقین مشرقوں کا رب ہے، اور رب المغربین اور مغربوں کا رب ہے۔
کیونکہ یہ ایک مشرق نہیں، ہر روز سورج دوسری جگہ سے نکلتا ہے، ہر روز اس کی جگہ اور ہوتی ہے، اور جو اللہ نے مقرر کی ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتا وہ، تو ساری مشرقوں کا رب وہ ہے۔ اور غروب ہوتے وقت بھی سورج ایک جگہ سے غروب نہیں ہوتا، بلکہ اس کی جگہ چینج ہوتی رہتی ہے، اور سردی اور گرمیوں کے موسم میں بالکل سورج کا جو چلنے کا جگہ ہے، مدار ہے اس کا، وہ بھی چینج ہوتا ہے۔ اور اس میں کئی مصلحتیں ہیں، انسان کے کئی فائدے ہیں۔ ہمیشہ ایک ہی موسم رہے تو اس سے اتنے فائدے نہیں ہوں گے، موسم کی تبدیلی سے ہی ہمارے جو ہے نا دنیا کا نظام اور فصلیں اور پھل جو ہے وہ پکتے ہیں اور فائدہ ہوتا ہے ان کا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اس نے جاری کر دیے، مَرَجَ کا معنی جرا، چلا دینا، چلا دیا اس نے، بحرین سمندروں کو، یلتقیان جو ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، بینہما ان دونوں کے درمیان برزخن پردہ ہے، لا یبغیان وہ تجاوز نہیں کرتے، ان کے درمیان ایک ایسا ہی آڑ ہے، ایک ایسا پردہ ہے، اور برزخ اس پردے کو کہتے ہیں جو نظر نہ آئے۔ یہ سمندروں کا جو سفر کرتے ہیں اور کئی انہوں نے دیکھا ہے، اور وہ واقعتاً اس کا تجربہ کرتے ہیں، اور ہم نے ویڈیوز وغیرہ میں دیکھا ہے کہ سمندر ایک طرف اس کا جو رنگ ہے وہ گہرا سیاہ رنگ کا ہے، اور دوسری طرف سمندر ہے بالکل قریب ہی ہے، وہ سفید ہے۔ اب سیاہ رنگ کا پانی سفید میں نہیں ملتا، وہ چل رہے ہیں ایک ہی جگہ میں، درمیان میں کوئی دیوار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ برزخ ہے۔ اور ایک جگہ پر پانی ہوتا ہے کھارا، اور دوسری جگہ پر جو ہے وہ سمندر چل رہا ہے میٹھے پانی کا، وہ دونوں جاری ہیں، لیکن میٹھا پانی کھارے پانی میں نہیں ملتا، اور کھارا پانی میٹھے میں نہیں ملتا۔ اور اس کا تجربہ کرنا ہو نا تو اپنے کچن میں انڈا جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو جب فرائی کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ اس میں بھی دو پانی ہیں، ایک سفید رنگ کا اور ایک زرد رنگ کا۔ زرد رنگ کا پانی سفید رنگ کے پانی میں نہیں ملتا، اگر مل جائے اس انڈے کے اندر سفید پانی زرد پانی میں ملا ہوا ہو تو ہم اس انڈے کو پھینک دیتے ہیں کہ یہ خراب ہے، یہ درست نہیں ہے۔ لا یبغیان، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان پردہ ڈال دیا ہے، ایک بندہ اپنے ایک سمندر اپنے مدار اور معیار میں چل رہا ہے، تو یہاں انسان کو یہ بھی سمجھانا ہے کہ تم بھی اپنے مدار میں رہو، اپنے دائرے میں رہو، اپنے دائرے سے باہر نکلو گے تو خراب ہو جاؤ گے۔ ہر بندے کا اپنا ایک دائرہ ہے، تو وہ اپنے دائرے میں رہے۔ جو باپ ہے اس کا اپنا ایک دائرہ ہے، جو بیٹا ہے اس کا اپنا دائرہ ہے، بیوی کا اپنا ایک دائرہ ہے، ہر انسان، استاد کا اپنا دائرہ ہے، شاگرد کا اپنا دائرہ ہے۔ وہ دائرے میں رہے گا تو درست رہے گا، اگر وہ دائرے سے باہر نکلے گا تو خراب ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان جو برزخ، جو پردہ، جو دائرہ دیا ہے نا، وہ اس سے باہر نہیں جاتے، لا یبغیان وہ تجاوز نہیں کرتے۔ انسانوں تم کیوں تجاوز کر جاتے ہو؟ اتنا بڑا سمندر، اس کے اندر کتنی طاقت ہے، کتنی قوت ہے، کتنی اس کے اندر مخلوق ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، رب کی فرما برداری سے چل رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ سمندر ہر روز اللہ رب العالمین سے اجازت مانگتا ہے کہ اللہ یہ تیری مخلوق، یہ باغی تیرے نافرمان، تو مجھے اجازت دے میں اوپر سے ان کے اوپر چڑھ دوڑوں اور پورے کی پوری مخلوق کو اپنے اندر غرق کر لوں، لیکن اللہ رب العالمین اسے روک لیتے ہیں۔ اور اسی طرح زمین بھی کہتی ہے اللہ تو میں بتا کہ میں ہلوں اور ان سب کو اپنے اندر زلزلے کی صورت میں ان کو اندر دفن کر دوں، یہ تیرے کتنی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ ان سب کو روکا ہوا ہے۔ اور آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ یخرج منہما، نکلتے ہیں ان دونوں میں سے، اللؤلؤ موتی، والمرجان اور مونگے، اس مرجان کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے موتی، اور مرجان چھوٹے موتی، یا پھر اس سے مراد کہتے ہیں کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے تو سیپیاں جو سمندر کے اندر ہوتی ہیں وہ اپنا منہ کھول لیتی ہیں، اور جو قطرہ ان کے منہ کے اندر چلا جاتا ہے نا تو وہ موتی بن جاتا ہے۔ آگے پھر فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ، اور اسی کی ملکیت میں ہیں، اسی کی ہیں الجوار جہاز، المنشآت جو چل رہے ہیں، فی البحر سمندر میں، کالاعلام وہ ایسے بڑے ہیں جیسے پہاڑ ہوں، پہاڑوں کی طرح بلند،
سمندروں کے اندر چلنے والی کشتیاں اور جہاز وہ کس نے چلائے ہیں، کس نے ان کو روکا ہوا ہے، اور تمہیں کس نے یہ ذہانت دی ہے، سمجھ دی ہے، عقل شعور دیا ہے کہ تم اس کے اندر اتنے بڑے جہاز سمندروں میں چلا کر سفر کرتے ہو اور تجارت کرتے ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کی تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آپ ان اسباق کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔